بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ سندھ میں جنونیت، لسانیت اور طاقت کے نشے میں جو فرعونیت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے پاک سرزمین پارٹی اپنی بات ان فرعونوں کو بھی پہنچانا چاہتی ہے جو اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہیں طاقت کے نشے میں، اور سندھ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل مایوس نہ ہوں، اس سندھ میں اب کوئی ان سے ڈیل کرنے والا نہیں ہے اور ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اور اپنے کالے قانون کو بڑے کالے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹ بولا کہ یہ تو بہت زیادہ اچھا اور بڑا ڈیوالو، پہلے سے زیادہ ڈیوالو قانون ہے۔ اس سے 2 دن پہلے ان کے وزیر اعلیٰ نے فلور آف دا ہاؤس میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو متعصبانہ گفتگو فرمائی ہے، تو کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ ایسے سینسیٹیو صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ قوم پرست، انتہا پسند، نیشنلسٹ، فاشسٹ قسم کا شخص اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی آخری سانسوں تک ہم لسانیت کی سیاست کو رد کرتے رہیں گے۔ ہم انکلوسیو پالیٹکس ہم نے کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور ہم رنگ نسل زبان کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق نہیں کریں گے۔ اور ہم نے 6 سالوں میں یہ ثابت کیا ہے، سارے اونچ نیچ، ساری امتحانات سے گزرنے کے باوجود ہم نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، ہم نے اپنے آبجیکٹیوز نہیں بدلے۔ اسی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی سارے زبانیں بولنے والوں کی مقبول ترین جماعت ہے۔ آج ہمارے ساتھ سندھی بھی ہے، مہاجر بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سرائکی بھی ہے، ہزارے وال بھی ہے، ہر زبانیں بولنے والا، کشمیری، بنگالی، سب ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہمیں دیکھا ہے ان 6 سالوں میں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں دوبارہ کہ مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر لطیف آباد میں، لیاقت آباد میں، نیو کراچی میں اور مختلف علاقوں میں نے مہاجروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو آج کے دن، آج کے دور کا انصار مانتے ہیں، اور ہمیشہ مانتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی جو پارٹیاں ہیں اور جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اور سندھ کے دانشوروں نے، سندھی دانشوروں نے، لکھاریوں نے، اور سندھ کے جو اشرافیہ ہے، اس نے آج تک ایک لفظ
اس پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھائی کہ نہیں یہ کراچی کے مہاجروں پختونوں بلوچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، حیدرآباد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ایک لفظ نہیں بولا، جس کا مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے۔ لیکن ان کا یہ رویہ، سندھ کی اشرافیہ کا یہ رویہ مجھے اپنے مقاصد، اپنے راستے سے مجھے نہیں ہٹا سکتا۔ مجھے اپنی جو ہمارا نظریہ ہے، مجھے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں متزلزل نہیں کر سکتا ان کا یہ رویہ۔ بھلے نہ کہیں، میں نے اپنی بات، سندھ کو جوڑنے کی بات میں نے کرتے رہنا ہے، میں نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اور میں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا جو یہ کر رہے ہیں۔ ان کی یہ سازشیں 40 سالوں سے کامیاب رہی ہیں، زبان کی بنیاد پر لوگوں کو لڑوانے والی۔ اب ہم ایک رحمان ملک کے کال سے ڈیل ہونے والے لوگ نہیں ہیں، تو میں تو اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے سندھ کے لوگ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں۔ میں نے تو یہی بات کرنی ہے کہ ہاں سندھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہاں ہیں۔ آج یہ جو پیپلز پارٹی، یہ جو بلاول زرداری، یہ وزیر اعلیٰ سندھ، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ تمام سندھیوں کے نمائندے ہیں اپنی جیب مٹانے کے لیے، اور انہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں صرف مہاجروں کی بات کروں تاکہ وہ سندھیوں کو کہیں کہ دیکھو یہ تو صرف مہاجروں کی بات کر رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سندھ میرا ہے، صرف کراچی میرا نہیں ہے، کراچی سے کشمور تک سب میرے ہیں، سب میرا ہے، یہ پورا سندھ میرا ہے، یہ ہم سندھ کے وارث ہیں، اور یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں، یہ سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے تمہاری شکلیں، پیپلز پارٹی والوں، تمہاری شکلیں دیکھ کر تمہیں انصار نہیں بولا، ہم نے سندھ کے جاگیردار وڈیروں کو انصار نہیں بولا ہے، اپنے سندھ کے ہاری کسانوں کو انصار بولا ہے، اپنے سندھ کے مزدوروں کو انصار بولا ہے، اپنے سندھ کے بھائیوں کو انصار بولا ہے۔ یہ میری مائیں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، میرا دل اسی طرح سے کٹتا ہے، روتا ہے کہ جس طرح میں کراچی میں کسی ماں کے جوان بچے کو موت کی کشمکش میں جاتا ہوا دیکھوں تو میرا دل کٹتا ہے تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح سے میرا دل روتا ہے کہ کسی 10 سے 12 سال کے بچے کو میری سندھ کی ماں اپنے ہاتھوں میں لے کر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ لگنے سے اس کا بچہ اس کی گودوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، میرا دل روتا ہے۔ تم قاتل ہو، پیپلز پارٹی والوں، بلاول بھٹو تم قاتل ہو، تم سندھیوں کے قاتل ہو سب سے پہلے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تم سندھیوں کے قاتل ہو سب سے پہلے۔ تمہارے ایم پی اے نے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ناظم جوکھیوں کو قتل کر دیا، تمہارے ایم پی اے کہ لوگوں نے فہمیدہ سیال کو قتل کر دیا، ام رباب کے باپ چچا رشتہ داروں کو مار دیا، عزیز میمن کو ایک خبر جاری کرنے پر قتل کر دیا، اور ایسی سینکڑوں داستانیں ہیں۔ یہ سب سندھی ہیں، کسی مہاجر نے جا کر نہیں مارا ان کو، تم نے مارا ہے۔ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں سب سندھی ہیں، کوئی مہاجر جا کر ان کو گندا پانی نہیں پلا رہا، تم پلا رہے ہو 70 سالوں سے۔ لاڑکانہ میں جو بچے مر رہے ہیں کوئی مہاجر جا کر وہاں پر خبر نہیں کر رہا، تم کر رہے ہو۔ آج تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ تم کو کوئی جینوین سامنے تمہیں کھڑا ہو کر اپوز کرنے والا ملا ہے، ورنہ 40 سالوں سے کراچی حیدرآباد سے صرف لسانیت کی بیس پر مہاجر نعرہ لگتا تھا،
تو تم سندھیوں میں جا کر جشن مناتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جو مہاجر ہیں یہ تو صرف اپنے مہاجر کی بات کر رہے ہیں، تمہارے پاس سندھیوں، تمہارے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مہاجر تو تمہیں مانتا نہیں ہے، یہ پاک سرزمین پارٹی نے آ کر تمہاری نیندیں حرام کی ہیں۔ ہاں میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن میں سندھیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میں اپنی سندھیوں کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، بہنیں سمجھتا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری جگہ ہے، اس سندھ کو میں اون کرتا ہوں، اس کے ایک ایک انچ کو اون کرتا ہوں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تمہاری ریاست نہیں ہے، تمہاری سلطنت نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ کا حصہ ہے، میں پاکستانی ہوں اور یہ سندھ میرا ہے، یہ سندھ ہمارا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں، اور ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جس طرح سے ہم نے کراچی کو الطاف حسین، مہاجروں کو الطاف حسین کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، ہم سندھیوں کو اس زرداری کے چنگل سے آزاد کرائیں گے، اس کی نسلوں کی چنگل سے آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس پیپلز پارٹی کی چنگل سے آزاد کرائیں گے ہم ان کو۔ ہماری اصل فتح کا دن وہ ہوگا کہ جب سندھ اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد ہوگا، ہم اس دن آزاد ہوں گے، جب اس زرداری کے چنگل سے آزاد ہوگا ہم اس دن آزاد ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے، کیونکہ تمہارا ظلم بڑھ گیا ہے۔ آج تم طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ تم ہمیں اقلیت کا تانا دیتے ہو، تم ہمیں دہشت گرد کا تانا دیتے ہو۔ اقلیت آج سینسز ہو جائے، میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا، اقلیت ہو یا اکثریت ہو سب ہمارے ہیں، لیکن آج اس شہر میں اگر کوئی کردار والی لیڈرشپ ہوتی تو اس شہر کے سینسس کو صحیح کرواتی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اور آج پتہ چل جاتا کون اقلیت میں کون اکثریت میں۔ مہاجر کروڑوں کی تعداد میں ہے سندھ میں، تم ان کو کوئی کھاتے میں نہیں لاتے، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہزارے وال رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بنگالیز رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کشمیری سرائکی رہتے ہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور آپ اقلیت اور اکثریت کی بات کر رہے ہو یہاں پر۔ اور پھر آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ نے دہشت گردی دیکھی ہے اور آپ نام لے رہے ہو ہمارے، بھائی آپ پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یا تو مجھے اندازہ یا تو پیدا ہوئے نہیں ہوگے یا پھر گود میں ہوگے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ 90 اسی دہشت گرد جن کو آپ کہہ رہے ہو اس دہشت گردوں کے مرکز پر ووٹوں کی بھیک مانگنے گئی تھی، پھر جب آپ نونہال بچے بن گئے اور تھوڑا سا آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے پتا جی جو ہے وہ 2008 میں اسی 90 پہ جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہو، ہم اس وقت وہیں تھے، آپ ووٹ مانگنے گئے ہو، پھر تمہارا ہر وزیر اعظم چاہے یوسف رضا گیلانی ہو چاہے وہ راجہ پرویز اشرف ہو، ہر 3 مہینے بعد تائید حاصل کرنے کے لیے 90 آتا تھا۔ آپ دہشت گرد کہہ رہے ہو، آپ نے اسی پارٹی کے گورنر کو 5 سالوں گورنر رکھا ہے، اصل میں آپ کو اس کو یہ تو ہمارا رونا ہے کہ گورنری دے کر اسی ایم کیو ایم کو اور ان کو وزارتیں دے کر آپ نے 2013 میں 80% اختیارات تو آپ نے لے لیے۔ یہ شہر اس وقت بند ہونا تھا کیونکہ ایم کیو ایم تو شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی، الطاف حسین کا شناختی کارڈ نہ ملے تو شہر بند، کوئی اینکر تیز آواز میں بات کر لے تو شہر بند، پورے صوبے کے حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا، کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ تم تو شہر بند کرانے والی ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھے، تم نے شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ کیونکہ گورنر کے سکھائے جانے پہ الطاف حسین خاموش رہ کر انہوں نے اپنی وزارتیں بچائیں، اپنا گورنر بچایا حرام کمانے کے لیے، شہر کو گروی رکھ دیا۔ اس وقت شہر بند ہوتا تو آج اس پیپلز پارٹی کو یہ کرنے کی 2021 میں جرت نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی وزارتیں چلائی ہیں،
تو جب ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہمارا چوکیدار جس کو ہم نے ووٹوں سے شہر کا چوکیدار بنایا تھا، وہ چوروں سے کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم نے اس شہر کو لٹوایا ہے. تمہیں وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ایک رحمان ملک کی کال پر الطاف حسین ڈیل ہو جاتے تھے، گورنر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ساری سیٹنگ بن جاتی تھی. آج نہ وہ الطاف حسین ہے، نہ اس کا گورنر ہے، نہ وہ ایم کیو ایم ہے. آج پاک سرزمین پارٹی ہے، اور یہ کوئی ایک زبان بولنے والی کی پارٹی بھی نہیں ہے کہ تم مجھے لسانیت کا لیبل لگا کر تم سارے سندھیوں کو اور لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرو. آج ہم پورے سندھ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تمہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، تمہارا وقت قریب آ گیا ہے. اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ وزیر بنے ہوئے ہو، وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہو، آپ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت جو کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور جو نیچے آنی تھی، آپ نے سب کچھ لے لیا ہے، آپ نے وہ رستہ روک لیا ہے. آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو. لوگ خودکشیاں، آج چوتھی خودکشی ہوئی ہے شہر میں، اس 10 دنوں میں چوتھی خودکشی ہوئی ہے شہر میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ 3.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خودکشی کریں گے؟ نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ایک تو آپ جب دھمکی دیتے ہیں نا ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، آپ پر سوٹ نہیں کرتی، آپ کر نہیں پاؤ گے، یہ آپ سے نہیں ہوگا. یہ آپ جب دھمکی دیتے ہو تو آپ کی دھمکی والے جملے اور سن کر آپ کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ دھمکی ومکی تو ہمیں دینا. آپ حرام کمائے ہوئے لوگ ہیں، مرنے سے ڈر لگتا ہوگا آپ کو. ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں کیا ڈراتے ہو بھائی؟ ہم نے جس دن یہ سوچ لیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ خودکشی نہیں کرنی ہے ایک ایک کر کے، آؤ ذرا مرنے سے پہلے اس حالات میں پہنچانے والوں کو ان کی فرعونیت کا خاتمہ کر کے مرے، تو کوئی جگہ بچے گی نہیں آپ کے لیے. کوئی آپ اپنی جو آپ نے بھرتیاں کی نا پولیس میں، یہ سینے ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گولیاں کم پڑ جائیں گی. تو ان چکروں میں تو نہ آئیں آپ دھمکی ومکی تو ہمیں دے نہیں آپ بالکل بھی، اور آپ پہ سوٹ بھی نہیں کرتی. تو یہ سلسلہ ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم نے اس کا حل بتایا ہے کہ 3 آئینی ترامیم، ہم نہ 2021 کا لوکل گورنمنٹ بل مانتے، ہم تمہارے 2013 کا بھی بل نہیں مانتے. تم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹا، سب سے پہلی دفعہ اس وقت ہے. ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں. جہاں پر وزیر اعلیٰ سالڈ ویسٹ کا اور پانی اور گٹر لائنوں کا انچارج ہے، کسی دنیا میں ہوتا ہے یہ؟ کسی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ ہم تو 2013 کو نہیں مانتے. 2001 کے لوکل گورنمنٹ کو کہ ڈپارٹمنٹ واپس کرو اور اس پر بھی بیٹھ کر مذاکرات کرو، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں اور اختیارات چاہیے، اس میں اور اختیارات چاہیے، جب جا کر یہ ملک چلے گا اور آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے ہمیشہ اس ڈاکے کو روکنے کے لیے ہمیں 3 آئینی ترامیم چاہیے. اب پاکستان نہ تو بچ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اس کے بغیر. ورنہ آپ کی صوبائی حکومتیں، میں ریاست کے لوگوں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو سندھ میں اور بلوچستان میں ڈرامہ رچایا ہوا ہے، 70 سالوں سے سندھ میں جو وزیر اعلیٰ بنتا چلا رہا ہے وہ تو سندھی سپیکنگ ہے. جب وہ غبن کر کے لوگوں کا استحصال کر کے جب وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، لوگوں کو محروم ہی دیتا ہے، تو لوگ محروم جب ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پنجاب تمہارا حق نہیں دے رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ تمہیں حق نہیں دے رہی. غبن کر رہا ہے خود اور کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب تمہیں حقوق نہیں. یہ لو ہتھیار پکڑو اور جی ایس سندھ کا نعرہ لگاؤ، یہ ہتھیار پکڑو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. یہ ڈرامہ 70 سالوں سے بلوچستان اور سندھ میں ہو رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، ہاں بھائی وفاق نے زیادتی کی ہوگی، حق نہیں دیے ہوں گے. ہاں بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ زیادتی کی ہوگی، اور تمہیں جو حق ملا تھا تو نے کتنا حق دیا نیچے گراؤنڈ پہ؟ تو نے کوٹوں میں کتنا حق دیا ہے اپنے سندھیوں کو، اپنے بلوچوں کو؟ تم نے کتنا اختیار دیا جو تمہارے پاس تھا؟ 70 سالوں سے تم وزیر اعلیٰ بن رہے ہو، 70 سالوں سے بلوچستان اور سندھ میں تم وزیر اعلیٰ بن رہے ہو. تم سب سے بڑے غاصب ہو پروونشل گورنمنٹ والوں، وزیر اعلیٰ بننے والوں. سارے وڈیرے ادھر سندھ میں اور سارے سردار ادھر، جب تک وزیر اعلیٰ بنے رہتے ہیں
جب تک ان کو پنجابی اور وفاق اور پنجاب برا نہیں لگتا، اسٹیبلشمنٹ بری نہیں لگتی، the moment ان سے وزارت اعلیٰ چھنتی ہے، یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے، آ جاؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور لوگوں کو، عام معصوم لوگوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں، عام معصوم لوگوں کو، ریاست کے اداروں کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں۔ پاکستان چلانے والوں کو اب اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا پڑے گا۔ یہ اور پچھلے 10 سالوں سے صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، سارا اختیار، پیسہ اور اختیار یہ صوبائی حکومتوں کے پاس آ گیا۔ 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ملے، پوچھو کہاں خرچ کیے پیسے؟ آج جو دبئی کی پراپرٹی بڑھ گئی ہے، یہ اسی پیپلز پارٹی کے کرپٹ، بددیانتدار لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے وہاں کی پراپرٹی بڑھی، سارا پیسہ باہر جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سندھ کے لوگوں کو کہیں گے کہ وفاق اور پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے۔ یہ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں۔ پاکستان والوں، یہ صرف مصطفیٰ کمال پی ایس پی اور کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کل کوئی نوجوان ہاتھوں میں قانون لے لے گا تو آپ اس کو گرفتار کرنے، مارنے چلے آؤ گے، فوج کو اور لوگوں کو لڑوا دیں گے، آپریشن شروع کروا دیں گے۔ آج یہ کل کے دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ میں ریاست کو آواز دے کر کہہ رہا ہوں، اداروں کو آواز ریاست کے دے کر کہہ رہا ہوں، جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، میڈیا کو، پارلیمنٹ کو، کہ اس پیپلز پارٹی کو آج روکو۔ یہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری ہے، ان صوبائی حکومتوں کو آج روکو۔ یہ ملک میں دہشت گرد مایوس نوجوانوں کو کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ ان کے پاس 56% پاکستان کا پیسہ ڈویزبل پول آ جاتا ہے، 56% یک جنبش قلم ان کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر یہ 4 لوگ اکیلے مالک ہیں، 4 وزراء اعلیٰ اکیلے مالک ہیں۔ ان کے باپ کی جاگیر ہے، یہ ان کے گھر کا پیسہ ہے، یہ ان کی فصلوں سے پیسہ آ رہا ہے۔ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے، یہ اس کے اوپر قابض بنے بیٹھے ہیں اور تڑیک لگاتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں۔ اب ہم کوئی تمہاری ان دھمکیوں کے اوپر نریندر مودی کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں رو کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں انڈیا کو آواز نہیں لگاؤں گا کہ تم میری پوری قوم اور مجھ پر رو کے ایجنٹ کا لیبل لگا کر میرے سارے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر تم ہمیں مارو، تم ہمیں لاپتہ کرو۔ میں تم سے لڑوں گا، اسی پاکستان میں رہتے ہوئے لڑوں گا اور نہتا لڑوں گا، تمہاری بندوقوں سے لڑوں گا، پیپلز پارٹی والوں تمہاری پولیس سے لڑوں گا، اس لیے کہ یہ میرا پاکستان ہے، اس لیے کہ میں ریاست کا وفادار ہوں، تمہاری سرکار کا وفادار نہیں ہوں۔ ہم بغاوت کرتے ہیں تمہاری سرکار سے، ہم تمہارا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ تم پاکستان کے خاتمے کی لائن پر لگے ہو، تم پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو۔ تم نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان نہ کفن، تم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہو، تم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہو، تم اس ریاست کو لوگوں کو ریاست سے بزن کر رہے ہو۔ پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی، اور یہ 1992 اور 3 نہیں ہے کہ تم نصیر اللہ بابر سے تم یہاں پر شہر میں کراچی کے نوجوانوں کا ماروائے عدالت قتل کرواؤ، ایک دن میں 20 لڑکے مارو، ان کی لاشوں کو پھینکو، اور تمہارے لیڈر جا کر تھانوں میں ایسے چوش کو بندے مارنے پہ جا کر پھول لگائیں۔ یہ 2021 ہے، یہ 2021 ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہم وہ والی ایم کیو میں، ہم پاک سرزمین پارٹی ہیں۔ میں بھی کہنا نہیں چاہتا، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، ہمارے پاس اپنی جانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہوگا، تم نے حرام کمایا ہوا ہے کبھی نہ مرنے کے لیے، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے کل سے پرسوں سے آج تک ہزاروں کال ہیں کہ مصطفیٰ بھائی بولو کیا کرنا ہے،
بولو کیا کرنا ہے شہر میں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، تم نے شہر کی تجارت ختم کر دی، تم نے شہر سے پانی چھین لیا، تم نے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا، تم نے ایک لڑکے کو نوکری نہیں دی ہے، تم کچرا نہیں اٹھاتے ہو، تم نے شہر پر لا کر یہاں پر راشی قسم کے افسران بٹھا دیے جو پورے شہر پر لینڈ مافیا قبضہ کرتے پھر رہے ہیں، تم لوگوں کے گھر گرا رہے ہو، تم ان کو کمپنسیٹ نہیں کر رہے ہو، گجر نالہ پہ، اورنگی نالہ پہ، محمود آباد نالہ پہ تم کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے 3.5 سالوں میں، ایک بوند ایک نیا قطرہ پانی نہیں دیا تم نے، ایک پارک نہیں دیا تم نے، ایک اسکول نہیں دیا تم نے، اور جو کچھ تھا اس سب کو بھی تم نے چھین لیا ہے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو مہاجر اور سندھیوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے کہ تم ادھر سے سندھیوں کے چیمپئن بنو، ادھر سے ایم کیو مہاجروں کی چیمپئن بنے، اور دونوں آپس میں دونوں کو لڑا کر اس کے بعد جب حکومت بنانے کا ٹائم آئے تم ان کو ٹوپی پہناؤ اور اجرک پہناؤ، وہ تم کو ٹوپی پہنائے اجرک پہنائے اور بھائی بھائی ہو جائیں، ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا لیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہونے دیں گے۔ آج اسی وجہ سے پاک سرزمین پارٹی وجود میں آئی ہے۔ یہ کراچی سے کشمیر تک ہمارا ہے، کوئی سندھی تمہارے نہیں ہے، تم سندھیوں کے نمائندے نہیں ہو اور نہ کوئی مہاجروں کا نمائندہ ہے، ہم پورے پاکستان کے نمائندے ہیں۔ اور یہ جو تم یہاں یہ لسانیت، یہ تم سندھی بنے ہوئے ہو بلاول بھٹو، تم پنجاب میں جا کر ووٹ مانگتے ہو پاکستانی ہونے کے نام پر، تمہارا بھیانک چہرہ سارے پاکستان کو نظر آ گیا ہے کہ تم کتنے انتہا پسند لوگ ہو، تم کتنے نسل پرست لوگ ہو۔ تم پنجاب میں جا کر سرائکی پیڑ میں جا کر پنجابی پاکستانی بن جاتے ہو، یہاں پر تم سندھی بنے ہوئے ہو، تم خیبر پختونخوا میں جا کر پاکستانی بن جاتے ہو کیونکہ ووٹ چاہیے وہاں سے۔ آپ کا یہ خواب کہ اب آپ اگلے وزیر اعظم بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھیانک چہرہ، ہمیں تو پتا تھا، ہمیں پاکستانیوں کو شاید نہ پتا ہو، وہ بھیانک چہرہ ایکسپوز کر دیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ ہم یہاں پر را کو پینیٹریٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے دہشت گردی ختم کی ہے، یہ پیپلز پارٹی دوبارہ دہشت گرد بنانے جا رہی ہے اور بنا رہی ہے۔ کل یہ آپ کو بلا کر دوبارہ لوگوں سے لڑوانا شروع کر دے گی۔ آپ مرو گے جب بھی پاکستان کا نقصان ہے، آپ کسی کو مارو گے جب بھی پاکستان کا نقصان ہے۔ آج ان کو روکو، کوئی روکے ان کو خدا کے واسطے، ریاست کے ادارے، ریاست چلانے والے لوگ ان کو روکے، اس پیپلز پارٹی کو۔ یہ پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ آج اس نام نہاد جمہوریت کو کوئی غیر جمہوری طاقت آ کر لپیٹے تو مجھے بتاؤ میں مٹھائی کیوں نہ بانٹوں؟ سندھ کے لوگ اور خاص طور پر شہری علاقوں کے لوگ ہم مٹھائی کیوں نہ بانٹیں اس جمہوریت کے جانے پہ، اس بے غیرت جمہوریت کے جانے پہ، اس بدکردار، اس کالی جمہوریت کے جانے پہ، اس بدنما جمہوریت کے نام پر بدنما داغ اس کے جانے پہ میں مٹھائی کیوں نہ بانٹوں؟ بھلے آنے والا اس سے زیادہ ظلم کرے، لیکن چند دنوں تک تو میں ان کے جانے پر خوش رہوں گا نا بھائی، تمہارے خاتمے پہ خوش رہوں گا نا۔ تم الیکشن نہیں کراتے 5 سال لوکل گورنمنٹ کا، کل کو وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو، میں بولوں اب ایڈمنسٹریٹر لگاؤ وزیر اعلیٰ کی جگہ، 5 سالوں تک الیکشن نہ کراؤ، کل وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو، میں بولوں پاکستان کو ایڈمنسٹریٹر لگا کے چلاؤ، تو تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، تمہاری جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم یہی کام لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہو، میئر کا ٹینیور ختم ہو 2010 سے 2015 تم نے الیکشن نہیں کرائے، ابھی 1.5 سال کا ٹائم ہو گیا، تم الیکشن کرانے کا نام نہیں لیتے۔ تم کیسے جمہوری لوگ ہو؟ تم جمہوریت پہ بدنما داغ ہو۔ پاکستان کی جمہوریت کو ان سو کالڈ بدکردار جمہوری لوگوں سے نقصان کو، اس سے خطرہ ہے، جمہوری لوگوں سے اس سے خطرہ۔ ہم نہیں مانتے ایسی جمہوریت کو، ہم مٹھائی بانٹیں گے ایسی جمہوریت جانے پہ، سندھ کے لوگ مٹھائی بانٹیں گے اس جمہوریت کے جانے پہ۔ یہ بدکردار ہیں، یہ جمہوریت کے نام پر بدنما داغ ہیں، اور یہ انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ بالکل یہ کام نہیں ہونے والا۔ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا
جو یہ کروانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسا نہ, ہم انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, اور یہ آج تمہارے پاس پاک سرزمین پارٹی کی شکل میں ایک آواز ہے انشاءاللہ تعالی جو نہ جھک سکتی ہے نہ بک سکتی ہے. ہم نے سارے عہدے دیکھے ہوئے, ہم نے پیسے کو لات ماری ہے, ہم نے رشوت کو لات ماری ہے, ہم نے عہدے کو لات ماری ہے. کچھ ہمیں نہیں دیے دنیا کے عہدے, یہ پیسے ہمیں نہیں خرید سکتے, یہ ہم نے پروف کیا ہے. اسی وجہ سے آج کراچی سے کشمیر تک لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. تیاری کرو لوگوں, تیاری کرو, میری کال کا انتظار کرو, تیاری کرو. انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے ہم ان فرعونوں کو نیست و نابود کریں گے, ہم اس سندھ کو آزاد کرائیں گے, ہم اپنے سندھی ہاری کسان بھائیوں کو آزاد کرائیں گے. اس سندھ کو انہوں نے اپنی نجی جیل بنا رکھی ہے, نجی جیل بنا رکھی ہے. آج کراچی کے مہاجر سے زیادہ مظلوم سندھ کا سندھی ہے, زیادہ مظلوم. تم ایسی بات کرو, یہ کراچی کے پختون کہاں جائیں گے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, لاکھوں کی تعداد میں. یہاں کا سرائکی کہاں جائے گا, یہاں کا ہزارے والا کہاں جائے گا, یہاں کا بلوچ کہاں جائے گا, یہاں کا 30 لاکھ بنگالی کہاں جائے گا, کشمیری کہاں جائے گا, پنجابی کہاں جائے گا یہاں کا. تم جو ہے وہ اپنی لسانیت کے نشے میں ڈوب کر تم فاشسٹ قسم کی تم تقریریں کرتے ہو, باتیں کرتے ہو, تڑی لگاتے ہو, دھمکیاں دیتے ہو, اور تم اقلیت اور اکثریت کی بات کرتے ہو. پاکستان میں یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا اس شہر میں دہشت گرد اور دہشت گردیوں کو ختم کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی تمہاری اس جھوٹی شان و شوکت چوکت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی اللہ کی مدد سے. اللہ نے چاہا تو. پاکستان زندہ باد, پی ایس پی زندہ باد. آپ جو ہے اپنے کارکنوں کو مشکل سے مشکل ٹاسک دیتے جاتے ہیں کہ ایک ایم کیو ایم کے بعد اب آپ پیپلز پارٹی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ پاکستان کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں, اور ریاست جو ہے اس وقت سو رہی ہے. ایسی سوتی ہوئی ریاست میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ریاست اگر سوتی رہی تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ریاست اگر سوتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کو سندھ میں آنے کے لیے ویزا درکار ہو. یہ جو زرداری صاحب کی حکومت ہے, یہ حکومت نہیں چلا رہے, اپنی ریاست بنا رہے ہیں, اپنی جاگیر بنا رہے ہیں. اگر ریاست سوتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ ان کو سندھ میں آنے کے لیے ویزا درکار ہو, پھر بہت دیر ہو جائے گی. عمران خان کی حکومت چلانے کے رومانس میں زرداری کو کھلی چھٹی دے دی ہے, پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے دی ہے, جو چاہے سندھ میں کرو. سندھ کو گروی رکھ دیا گیا ہے, ہم سندھ کو گروی رکھ دیا گیا ہے. یہ ریاست نہیں, یہ حکومت نہیں, یہ اپنی جاگیر بنا رہے ہیں, یہ اپنی جاگیر بنا رہے ہیں. اور ایسا نہ ہو, اور وزیر اعلیٰ جو کھڑے ہو کے تڑی لگا رہے ہیں اسمبلی میں کہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر کسی نے مداخلت کی. تو آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی آدمی آ کر کراچی میں میری گلی کے فیصلے کرے گا. تو بھائی اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. پھر وفاق بیٹھ کر سندھ کے فیصلے کریں تو تم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس ملک میں ریاست کو آواز لگا کر کہتا ہوں کہ چاروں صوبائی حکومتیں اس ملک میں پرابلم کی جڑ ہے. یہ ریاست کے خلاف اپنے خود غبن کر رہے ہیں, اور لوگوں کو محروم لوگوں کو پنجاب کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف بندوق دے رہے کہ لڑو, یہ تمہارا حق نہیں دے رہا. جبکہ حق خود 70 سالوں سے خود وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں, اور خود غبن کر رہے ہیں, اور ریاست کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ریاست کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 3 آئینی ترامیم کرنی پڑے گی. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح تمام ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھو, NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں لکھو, اور الیکشن اگر لوکل گورنمنٹ کا الیکٹڈ سسٹم موجود نہیں ہے ملک میں, اس وقت تک پروونشل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے. پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراؤ, پھر MP MLA بناؤ. یہ تینوں آئینی ترامیم اگر نہیں ہوں گی تو پاکستان میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں, یہ بددلی پیدا کر رہے ہیں, یہ ریاست کے لوگوں کو ریاست کے خلاف کر رہے ہیں. بلدیاتی نظام کے معاملے پر ایک الگ جگہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور سیاسی اختلافات کے باوجود آپ MKM, تحریک انصاف, جماعت اسلامی ایک جگہ پر نظر آ رہے ہیں. کم از کم اس معاملے پر آپ لوگ ایک ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کوئی ایسا پلیٹ فارم جس پر آپ لوگ اگر ایک ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ایک ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی بوکھلاہٹ سی نظر آ رہی ہے سندھ گورنمنٹ میں، تو آپ لوگ اگر ایک ہو جائیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے اختلافات بھلا کر، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دی جائے. آپ